جب آپ زندگی کو جیسی بھی ہے ویسے ہی گزارنا سیکھ جاتے ہیں تو یہ آپ کی خواہش کے مطابق گزرنے لگتی ہیں۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، میں علم سے اتنا متاثر نہیں ہوں جتنا کردار سے ہوں۔ علم کمتر چیز ہے، کردار بڑی چیز ہے۔ اصل چیز اللہ سے تعلق ہے۔ وہ اس وقت راضی ہوگا جب آپ اپنی رضامندی باہر نکال دیں گے۔ ناپسندیدہ چہروں میں زندگی گزارنے والے کا دل بیمار ہو جاتا ہے۔ وہ چیز جو آپ ماں باپ کے سامنے نہیں لے جانا چاہتے وہ بری ہے۔ وہ کام جو ماں باپ کے سامنے نہیں کر سکتے وہ گناہ ہے۔ وہ بات جو آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اور نہ دیکھے وہ غلطی ہے۔ انسان کل بھی دکھی تھا، آج بھی سکھی نہیں۔ علاج خالق کے قریب ہونے میں ہے، لوگ کیوں نہیں سمجھتے؟ اللہ کی رحمت سب کے لیے ہے، سب کے انتظار میں ہے۔ کوئی دستک تو دے، دروازہ ضرور کھلے گا۔ اولاد خوش قسمت ہو تو ماں باپ کو خوش قسمت بنا دیتی ہیں۔ اللہ سے جن لوگوں کا تعلق زیادہ ہوتا ہے ان لوگوں میں معاف کرنے کی صلاحیت اتنی ہی زیادہ پیدا ہوتی ہے، اور جس کا اللہ سے تعلق نہیں ہوتا وہ اپنا بدلہ آپ لیتا ہے۔ ہماری ساری عمر اپنی کم علمی اور نادانی کو چھپانے میں گزر جاتی ہے۔ صبح کے اجالے سے پہلے رات کا آخری پہر سب سے زیادہ تاریک ہوتا ہے۔ بلند خیال انسان خاک نشین ہو تب بھی عرش نشین ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو چیز جیسی ہے اسے ویسے ہی کیوں نہ پیش کیا جائے۔ کوئی چیز آپ کو اتنی خوشی نہیں دے سکتی جو خوشی آپ کو کسی روتے ہوئے کی مسکراہٹ دے سکتی ہے۔ اکثر لوگوں میں تکبر ہوتا ہے مگر ان کا نفس ان کو پتہ نہیں چلنے دیتا۔ رکاوٹیں ان لوگوں کے حصے میں آتی ہیں جن کا یقین ہوتا ہے کہ وہ منزل تک پہنچ جائیں گے۔ اور میں نے خود کو یہ سبق دے لیا ہے کہ خدا کے لیے جینا خدا کے لیے مرنے سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کتنا آہستہ آگے بڑھ رہے ہو۔ ناکامی تب آتی ہے جب تم رک جاتے ہو۔ محبت لین دین نہیں، صرف دین ہے۔ غلطی کو غلطی جان کر بھی اس کو ٹھیک نہ کرنے والا ایک اور غلطی کر رہا ہے۔ محبت ایسا دریا ہے کہ بارش روٹھ بھی جائے تو پانی کم نہیں ہوتا۔ یاد کرو یا پھر ملاقات کرو، ایک ہی بات ہے۔ رفتار وہی بھلی جس سے سانس نہ پھولے۔ اقوال جب تک اعمال کے سانچے میں نہ ڈھلیں بے معنی ہیں۔ نوکروں کے ساتھ آقا نہ بنو، انسان بنو۔ تم کسی شخص کے متعلق اپنی واقفیت سے بڑھ کر تو رائے قائم نہیں کر سکتے، اور تمہاری واقفیت اور علم کی بساط ہی کیا ہے؟ محبت کچھ نہیں لیتی محبت کے سوا، محبت کچھ نہیں دیتی محبت کے سوا۔ کیا اس جرم سے بڑھ کر کوئی جرم ہو سکتا ہے کہ تمہیں صرف دوسروں کی کوتاہیوں کا علم ہو؟ جب کوئی سزا دینے والا نہ ہو تو ضمیر سزا دیتا ہے۔ جو جتنا جانتا ہے اتنا ہی ذمہ دار ہے۔ جس معاشرے میں سب چلتا ہو پھر وہ معاشرہ مشکل سے چلتا ہے۔ خاموشی کی ایک دنیا ہے، اس میں اگر آپ داخل ہو سکتے ہیں تو پھر ہی آپ اس کا مزہ لے سکتے ہیں۔ اس دنیا میں بہاروں کی کوئی حد نہیں سوائے تمہاری سوچ کے۔ اگر تمہیں زندگی کی حقیقت معلوم ہو جائے تو بے شک تم کوئی اور ساتھی نہ چنو گے سوائے اللہ اور اس کی محبت کے۔ گرتے ہوئے آنسو اور ٹوٹے ہوئے دل کی قدر تو بس اللہ ہی جانتا ہے۔ مخلص لوگوں کو استعمال نہیں بلکہ سنبھال کر رکھیں۔ سنبھالنا مشکل ہو جائے تو پھر دھوکے میں بھی نہ رکھیں۔ پچھلی بات کا حوالہ دینے والا موجودہ حکم کا انکار کرنے والا ہے۔ زندگی میں دو لوگوں پر تبصرہ نہ کرو،
جن کو چن لو، جن کو چھوڑ دو۔ ذہن ہمیشہ یاد نہیں رکھے گا کہ کیا ہوا تھا، لیکن دل ہمیشہ احساس کو یاد رکھے گا۔ کچھ لوگوں سے تعلق بڑھا کر ان کی حقیقت کھلنے کے بعد انسان سوچتا ہے فاصلے کتنے اچھے تھے، اس میں کتنی عزت تھی۔ زندگی بھر عبادت کر لو، لیکن بندوں کے حقوق ادا کیے بغیر جنت نہیں ملے گی۔ جھوٹ کو سب سے زیادہ خطرہ سوال سے ہوتا ہے، اور سچ کو ہمیشہ سوال سے دلچسپی ہوتی ہے۔ جو کھڑکی تکلیف دے رہی ہو اسے بند کر دینا چاہیے، چاہے نظارہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو۔ جسے اس کے اعمال پیچھے کر دیں، اسے اس کا حسب و نسب آگے نہیں بڑھا سکتا۔ میل محبت کرنا عقل کا آدھا حصہ ہے۔ جو لوگ اپنی دنیا سنوارنے کے لیے دین سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، تو خدا اس دنیاوی فائدے سے کہیں زیادہ ان کے لیے نقصان کی صورتیں پیدا کر دیتا ہے۔ بہترین صبح وہی ہوتی ہے جو اللہ کے ذکر سے شروع کی جائے۔ لوگ اس چیز کے دشمن ہوتے ہیں جسے وہ نہیں جانتے۔ تمہارے نصیب کا تمہیں ہی ملے گا، پھر چاہے وہ دو پہاڑوں کے درمیان ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کا ایک فرشتہ ہر روز یہ ندا کرتا ہے کہ موت کے لیے اولاد پیدا کرو، برباد ہونے کے لیے جمع کرو، اور تباہ ہونے کے لیے عمارتیں کھڑی کرو۔ جب تک تمہاری قسمت اچھی ہے، تمہارے عیب ڈھکے چھپے ہوئے ہیں۔ جو شخص چھوٹی سی مصیبت کو بڑی اہمیت دیتا ہے، اللہ اسے بڑی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تھوڑی سی چیز حاصل کرنا پورے کے چھوڑ دینے سے بہتر ہے۔ دولت ہو تو پردیس میں بھی دیس ہے، اور مفلسی ہو تو دیس میں بھی پردیس۔ حکمت کی بات جہاں کہیں ہو اسے حاصل کرو، کیونکہ حکمت منافق کے سینے میں بھی ہوتی ہے، لیکن جب تک اس کی زبان سے نکل کر مومن کے سینے میں پہنچ کر دوسری حکمتوں کے ساتھ مل کر بہل نہیں جاتی، تڑپتی رہتی ہے۔ صبر کرنے والا کامیابی اور کامرانی سے محروم نہیں ہوتا، چاہے اس میں زمانہ لگ جائے۔ دل بہت قیمتی ہے، کوشش کریں کہ اس میں وہی رہے جو رہنے کے قابل ہو۔ دل میں چھپا ہو کفر تو بیکار ہے دعا، مومن کی ہو زبان تو تلوار ہے دعا۔ جس دل میں ثواب کا شوق اور عذاب کا خوف پیدا ہو جائے، جنت خود ہی اس کے انتظار میں لگ جاتی ہے۔ کسی کی مجبوریوں پر مت ہنسیں، کیونکہ مجبوریاں کوئی خرید کر نہیں لاتا، اور ڈریے برے وقت کی مار سے، کیونکہ برا وقت کبھی بول کر نہیں آتا۔ دو طرح سے چیزیں دیکھنے میں چھوٹی نظر آتی ہیں، ایک دور سے، دوسرا غرور سے۔ جو حلاوت اور مٹھاس بخش دینے میں ہے، وہ بدلہ لینے میں نہیں۔ ہر ایک شخص پر لازم ہے کہ وہ تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان پر استغفار کرے۔ کسی شخص کو جیسا وہ ہے ویسا قبول نہ کرنے کا نام نفرت ہے۔ اگر ہم بغیر کسی شرط کے اسے قبول کر لیں تو یہ محبت میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ مایوس ہونا بند کر دو، نا امیدی سے انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ ہر مسئلہ اپنے ساتھ اپنے برابر یا خود سے بھی بڑا موقع ساتھ لاتا ہے۔ بوجھ میں اگر محبت نہ ہو تو وہ بے شک ایک تنکے کا ہو، برداشت نہیں ہوتا۔ ایک حقیقی عظیم آدمی اپنی بڑائی نہیں جتاتا، اور نہ ہی مختلف طریقوں سے دوسروں کو نیچا دکھانے کی ترکیبیں آزماتا ہے۔ جو خود روشنی سے محروم ہوتے ہیں، وہ دوسروں کو راہ دکھانے میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ جو انسان بہت لڑنے کے بعد بھی آپ کو منانے کا ہنر رکھتا ہو اور ہر وقت خیال کرے، تو سمجھ لینا وہ آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ آپ کسی کو بھی زبردستی دو کاموں کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت اور دوسرا عبادت۔
کیونکہ یہ دونوں دل سے ہوتی ہیں اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے۔ تاریخ کے حساس انسانوں نے اپنی زندگی کا زیادہ حصہ اداس رہ کر گزارا ہے۔ زندگی میں خوش رہنے کے لیے بہت زیادہ ہمت نہیں بلکہ بہت بے حسی چاہیے۔ اللہ دکھ بھری داستان کو بڑے دھیان سے سنتا ہے، کچھ غم مٹا بھی دیتا ہے، کچھ الجھنیں سلجھا بھی دیتا ہے، لیکن اگر سارے ہی غم سلجھ جائیں تو آدمی اور اس میں بات چیت بند ہو جاتی ہے۔ اپنی اس خامی کو ڈھونڈو جو تمہیں کامیاب نہیں ہونے دیتی۔ بعض لوگ پیدائشی عظیم ہوتے ہیں، بعض لوگ بڑی محنت کر کے عظیم بنتے ہیں، اور بعض لوگوں پر زبردستی عظمت ڈال دی جاتی ہے۔ پیار اور محبت زندگی کا پانی ہوتا ہے، اس کو اس طرح پیو کہ آپ کی روح میں سما جائے۔ دین کے اصول جاننا ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ روح پر غور کریں کہ نیک ہے یا نہیں۔ محبت ذات کو ذلیل نہیں کرتی، تبھی تو اللہ تعالی بندے کے عیبوں کو چھپا لیتا ہے۔ مگر ہم اللہ کی محبت تب دیکھتے ہیں جب ہمیں دنیا کی محبت تھکا دیتی ہے۔ گناہ کچھ اور نہیں ہے بلکہ وہ دیوار ہے جو انسان نے اپنے اور اللہ کے درمیان حائل کر لی ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ خدا تجھ پر مہربان ہو تو اللہ کی مخلوق سے بھلائی کر۔ اللہ سے کبھی مانگ کر نہیں روتے بلکہ اللہ سے رو کر مانگتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمیں ہدایت کا چراغ بنا دیا جائے۔ دنیا میں ہمیں کوئی جانے یا نہ جانے، مگر وہاں اوپر آسمانوں میں فرشتے ہمیں جانتے ہو، ہم سے محبت کرتے ہو، ہمارے لیے اللہ سے دعائیں کرتے ہو۔ رزق اور موت انسان کو ڈھونڈ ہی لیتے ہیں۔ نرم مزاجی، اچھے اخلاق اور میٹھی مسکراہٹ ایمان کی نشانی ہے۔ فطری طور پر ہو تو اللہ کا کرم، اور کوشش سے پیدا ہو تو اللہ کا انعام ہے۔ اچھائیاں پھیلاؤ، اچھائیاں لوٹ کر تمہارے پاس آئیں گی۔ نہ لڑنا واحد جنگ ہے جس میں کامیابی یقینی ہے، لیکن یہ سب سے کامیاب جنگ بہت کم لوگ لڑنا جانتے ہیں۔ لفظ کی دیکھ بھال نہ ہوتی رہے تو معنی باسی ہو جاتے ہیں۔ بیمار قوم کے اکثر لوگ خود کو ہٹا کٹا سمجھتے ہیں۔ نگاہیں نیچی رکھنے سے دل تک شیطان کے پہنچنے کا راستہ بند ہو جاتا ہے، کیونکہ آنکھیں روح کی کھڑکیاں ہوتی ہیں۔ جو شکر کو اپنی سواری بناتا ہے اسے اس کی بدولت اور ملتا ہے۔ امید پھیلانے والے شخص کے سو جانے پر شیطان شکر ادا کرتا ہے کہ اگر یہ جاگتا رہتا تو کسی نہ کسی کو مایوسی سے نکال لیتا۔ وہ صحابہ تھے کہ جنت کی بشارتیں سن کر بھی فکر مند تھے، اور یہاں ہم ہیں کہ بے شمار گناہوں اور بے ایمانی کے ساتھ بھی مطمئن ہیں۔ چھین جانے میں بھی مصلحت خدا کی ہوتی ہے، ہر چیز کا پاس رہنا بھی بہتر نہیں ہوتا۔ ہم اللہ کو کبھی پہلا اور واحد آسرا مانتے ہی نہیں، بلکہ ہمیشہ آخری آسرا سمجھتے ہیں، اسی لیے بھٹکتے رہتے ہیں۔ ضمیر زندہ ہو تو کسی کے آنسو پوچھنے سے بھی سکون میسر ہوتا ہے، اور اگر مردہ ہو تو عبادتیں بھی سکون نہیں دیتی۔ ہم اگر زبان کی پھیلائی ہوئی مصیبتوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ خاموشی میں کتنی راحت اور سکون ہے۔ جب کچھ نہ کر سکو تو دعا کیا کرو۔ اللہ کا ذکر دوا ہے اور یقیناً اس میں شفا ہے۔ سب سے خوبصورت اور میٹھا وقت جب بندہ اپنے اللہ سے باتیں کرتا ہے، اور اس لمحے کی میٹھاس ساری زندگی زبان پر رہتی ہے۔ اتنا مت بولو کہ لوگ خاموش ہونے کا انتظار کریں۔
بلکہ اتنا بول کر خاموش ہو جاؤ کہ لوگ کچھ اور سننے کا انتظار کریں۔ بے شک علم اور عمل قریب قریب ہیں، لہٰذا تم عمل کرنے والے عالم بنو، کیونکہ جو لوگ علم رکھتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے تو ان کا علم ان کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ وہ گناہ جس کا تمہیں غم ہو اللہ کے نزدیک اس نیکی سے بہتر ہے جو تمہیں خود پسند بنا دے۔ خاموشی میں حکمت ہے، خاموشی سلامتی ہے، اور راز کو راز رکھنا خوش نصیبی اور خوش بختی کا حصہ ہے۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جو نظر آئے بغیر جانا پہچانا ہوا ہے۔ اصل ذہانت اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہم زندگی، دنیا اور اپنے آپ کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں۔ عقل مند صرف وہی ہے جو اپنے کمالات اور دل میں جو کچھ ہو اس کو چھپائے رکھتا ہو، جبکہ ایک جاہل ان سب چیزوں کو ظاہر کر دیتا ہے۔ بہترین مال وہ ہے جو انسان کی عزت اور اس کی آبرو کی حفاظت کرے، اور بہترین عقل انسان کا اپنے نفس کو پہچاننا ہے۔ سمجھدار وہ ہے جس کو دنیا کی نعمتیں آخرت کے کام سے نہ روکے۔ اگر تندرستی چاہتے ہو تو نیک بنو، نیک بننا چاہتے ہو تو عقل مند بنو، عقل مند بننا چاہتے ہو تو مذہب کا مطالعہ کرو اور خوف خدا کرو، کیونکہ خدا کا خوف ہی عقل مندی کی بنیاد ہے۔ ماتھے کی لکیروں میں زندگی کی تھکن رقم ہوتی ہے، صاف لکھا ہوتا ہے گزری ہے یا گزاری گئی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک والد نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اے فرزند، تم ان لوگوں میں سے نہ ہونا جو لوگوں سے اپنی تعریف سننے کی خواہش رکھتے ہیں۔ عقل مند پہلے اپنے دماغ سے پوچھتا ہے، پھر منہ سے بات نکالتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو خیر اور شر میں تمیز کرے، اور حقیقت میں عقل مند وہ ہے جو دو نیکیوں اور دو برائیوں میں تمیز کرے، تاکہ دو خوبیوں میں سے بہتر کو اختیار کرے، اور دو برائیاں پیش آئیں اور ان سے بچنا ممکن نہ ہو تو زیادہ بری کو چھوڑ دے۔ محبت سب سے کرو، اعتبار چند ساتھیوں پر کرو، اور برائی کسی کے ساتھ بھی نہ کرو۔ عقل مند وہ ہے جو اللہ کے لیے تقویٰ کرے اور اپنے نفس کا ہر روز حساب و کتاب کرتا رہے۔ ان لوگوں سے عبرت سے سیکھو جو دوسرے لوگوں سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ دوزخ شہوتوں اور لذتوں سے گھری ہوئی ہے، جو انسان دنیا میں شہوت اور لذتوں میں گم رہے گا دوزخ اس کا مقدر ہوگی۔ سخی کو سخاوت کرتے وقت جو خوشی ہوتی ہے اس کا اندازہ کنجوس کبھی نہیں کر سکتا۔ دل کی صفائی چاہتے ہو تو آنکھ کو دنیا سے بند کر لو۔ قدرت کے اس عظیم کارخانے میں فکر کرنا بھی عبادت ہے، اور عقیدے میں شک رکھنا شرک ہے۔ نیک بندوں کے دلوں میں برے خیالات بھی آتے ہیں، لیکن وہ صرف کچھ دیر ہی رہتے ہیں، پھر وہ ایک آندھی کی طرح چلے جاتے ہیں۔ نیک بندے کبھی بھی برے خیالات کو اپنے اوپر حاوی نہیں رہنے دیتے۔ خواہش نفسانی اور آرزو سے دوستی نہ کر، کیونکہ یہی ہے جو تجھے اللہ کے راستے سے گمراہ کرتی ہے۔ جو شخص جہنم کے سائے سے بچنا اور خدا کے سائے میں آنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ سختی کی بجائے نرمی اختیار کرے۔ بے شک سب سے اعلیٰ درجے کی نصیحت یہ ہے کہ آدمی مردوں کی قبروں پر نظر ڈالے اور ماں باپ کے مدفن کو دیکھ کر عبرت حاصل کرے۔ محبت کرنے کا حق ہر شخص کو حاصل ہے، چاہے وہ شعور رکھتا ہو یا نہیں رکھتا ہو۔
بہت سی بڑی غلطیاں کیے بغیر کوئی بندہ بڑا اور عظیم فاتح نہیں بن سکتا۔ اس بندے میں کوئی اچھائی نہیں جس کو تعلیم حاصل کرنے کا کوئی شوق نہ ہو۔ سب سے بڑا ناشکرا وہ ہے جو کسی مصیبت سے چھٹکارا پائے، پھر اس مصیبت میں کسی اور کو دیکھ کر نہ تو عبرت حاصل کرے اور نہ ہی شکر ادا کرے۔ جو بندہ اپنی زبان پر قابو پا لیتا ہے وہ دنیا کی تمام مصیبتوں پر قابو پا لیتا ہے۔ خود غرضی میں انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ کامیابی وہ جگہ ہے جہاں موقع اور تیاری ملتے ہیں۔ ہم یہ تو جانتے ہیں ہم کیا ہیں، لیکن ہم یہ نہیں جانتے ہمیں ہونا کیا چاہیے۔ بڑے نصیب والے ہیں جنہیں تاریک ترین لمحوں میں بھی امید کی کرن نظر آتی ہے۔ جو واقعی انسان ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے، اور صبر کے ساتھ شکوے نہیں جڑ سکتے۔ صبر کا انداز الگ ہوتا ہے۔ آئی ہوئی مصیبت کسی بڑی مصیبت سے بچانے کا ذریعہ ہوتی ہے، اس لیے حالات کو اللہ کے سپرد ہی رکھنا چاہیے۔ دل کی نیت کا صاف ہونا کامیابی کی ضمانت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں گناہ گار کے آنسوؤں کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ اللہ والے اللہ کے احکام کے مقابلے میں اپنی مرضی کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا تو پھر جس چیز کا تجھے علم نہیں وہ کیوں طلب کرتا ہے؟ جو علم سے دنیا کی عزت اور مرتبہ چاہتا ہے عالم نہیں ہوتا۔ دنیا کے بازار سے صرف وہی مال خریدو جو آخرت میں کام آئے۔ اللہ سے محبت رکھنے والوں کو دیکھنا بھی خوش نصیبی ہے۔ دنیا حاصل کرنا کوئی برائی نہیں، لیکن جب دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جائے تو پھر سراسر نقصان ہی نقصان ہے۔ اے دوست، ہمیں بھی چاہیے کہ جو اچھی باتیں ہم لکھتے پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں ان پر عمل کریں۔ عمل سے ہی انسان کی اصلاح ہوتی ہے، عمل سے ہی زندگی بنتی ہے۔ اللہ پر اعتماد کرنے والے کا وقت اچھا ہی گزرتا ہے۔ جو عقل مند ہے وہ اپنی عقلوں کو اللہ کی ذات اور صفات کے سمجھنے میں لگائے رکھتے ہیں، لیکن بیوقوف لوگ دنیا کے کاموں میں عقل کا استعمال کرتے ہیں۔ زندگی کو امانت سے گزار دو، کیونکہ یہ چلی جانے والی چیز ہے۔ اصل ناپاکی تو اندر کی ناپاکی ہے، باقی سب تو آسانی سے دھل جاتا ہے۔ تمہاری بادشاہی اس دن حق پر ہوگی جب تم نفس کی غلامی سے آزاد ہو جاؤ گے۔ بہت ہی مختصر کہانی ہے، زندگی کچھ بھی نہیں فانی ہے۔ عروج پر ہے عزیز و فساد کا سورج، تبھی تو سوکھتی جاتی ہے محبت کی جھیلیں۔ دنیا کو دھوکے کا گھر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر حقیقتیں الٹی نظر آتی ہیں۔ اگر کوئی آپ کا بغیر کسی غرض کے خیال رکھے، آپ کی خیر اور خبر رکھے تو قدر کریں، کیونکہ ایک بار یہ انمول موتی گم ہو جائے تو ملا نہیں کرتے۔ کچھ لوگ شیشے کی مانند ہوتے ہیں، جو سامنے آیا اسی کے ہو گئے۔ جب دل عاجز ہو جاتا ہے تو جسم اور گفتگو میں عاجزی نظر آنے لگتی ہے۔ دنیا سے منہ موڑ کر آخرت سے دل لگانا مومن کی پہچان ہے۔ یہ معاشرہ سب سے پہلے جس پر چوٹ لگاتا ہے وہ آپ کی ثابت قدمی ہے۔ خاموشی اور شور میں بس فرق اتنا سا ہے کہ خاموشی میں دل باتیں کرتا ہے اور شور میں زبان، اور دل کی باتیں آئینہ دکھاتی ہیں اور زبان آئینہ توڑتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بلندی عطا ہو، پر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اپنی سوچ بھی بلند اور مثبت کرنا ہوتی ہے۔ لوگوں کے لیے اپنا دل بڑا کر لیا کریں،
اللہ آپ کے لیے اپنی دنیا بڑی کر دے گا۔ آپ کا آج کل کا ماضی ہوگا، لہٰذا اپنے آج پر توجہ دیجیے تاکہ مستقبل میں آپ فخر سے بتا سکیں کہ آپ کیا تھے اور کیا حاصل کیا۔ کچھ لوگ اپنا مطلب نکالنے میں اتنا مصروف عمل رہتے ہیں کہ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وقت پڑنے پر ان سے بھی مطلب نکالا جائے گا۔ ایسے لوگ خاص طور پر عمر کے آخری حصے میں اکیلے رہ جاتے ہیں۔ نور ایسے ہی نہیں مل جاتا، تنہائیوں میں بھی مومن بننا پڑتا ہے۔ اگر ہم عظیم اور بڑے کام نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، ہم چھوٹے کام بھی بڑے اور عظیم طریقے سے کر سکتے ہیں۔ خوش رہنا چاہتے ہیں تو خوشیاں بانٹیں، لوگوں کے معاملات میں مداخلت نہ کریں اور شکر کی عادت ڈالیں۔ اخلاق اور خوبصورتی ایک ہی پہلو کے دو نام ہیں۔ لفظوں کے کھیل میں جیت عمل کی ہوتی ہے۔ سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ اس عیب کو برا نہ کہو جو عیب تمہارے اندر موجود ہے۔ سچی محبتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سچے بن جائیں، پھر محبت جس کی ہو اور جو بھی ہو بنا دستک آپ کے در پر آئے گی۔ لوٹ آؤ کہ منتظر ہے نگاہ، اس سے پہلے کہ لوح قسمت پر محبت کا باب تمام ہو جائے، اس سے پہلے کہ شام ہو جائے۔ جس نے اپنی توجہ مصیبتوں کی طرف کر لی، یقیناً اس کی مصیبتوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور وہ شخص جس نے اپنی نظر موقعوں پر رکھی اور زندگی میں جس حال میں اللہ نے اسے رکھا اس حال پر راضی رہا اور اپنے رب کا شکر ادا کیا، یقیناً ایسے بندے کو مایوس نہیں کیا جاتا، اس کی نعمتوں کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کا فائدہ حاصل ہوا۔ بڑی خوش نصیبی ہے اگر تم نے یہ مشکل کام کر دکھایا۔ بڑی مشکل ہے ان دلوں کے ساتھ جن کے مالکوں نے اللہ کی حکمت کو نہیں سمجھا اور نہ سمجھنے کی کوشش کی۔ ہر چیز کو قبول کرو، راضی رہو، لبوں پر شکایت کا بوجھ نہ ڈالو، یہ مصیبت کو بڑھا دینے والا عمل ہے اور نعمتوں کو تم سے بہت دور لے جانے والا۔ جان لو کہ ہر فیصلہ جو آسمان سے تیرے لیے اترا یا آئندہ اترے گا حکمت سے خالی نہیں۔ یقیناً جس نے شکایت کی اس نے خسارے کو چن لیا۔ کیا تو یقین نہیں رکھتا کہ تیرا رب بہترین فیصلہ کرنے والا ہے؟ کیا تجھے اپنی عقل پر اللہ کی حکمت غالب نظر نہیں آتی؟ کہاں گئی تیری بصارت؟ تو دیکھتا کیوں نہیں؟ فکر میں لگ جا، فکر پیدا کر، اللہ کے ذکر سے مدد حاصل کر۔ قبول کر ہر اس چیز کو جس کا فیصلہ تیرے رب نے کیا ہے۔ جس نے اس کے فیصلوں کو قبول کیا اور اس کی حکمت کو سمجھا، یقیناً اس نے سکون حاصل کیا۔ مشکلوں سے نہ گھبراؤ، یقیناً مشکلوں سے گزرنے والے ہر شخص نے بہتری کی طرف سفر کیا ہے۔ کوئی بھی عظیم ہستی ایسی نہیں گزری جس کا عروج مصیبتوں کے راستے سے نہ آیا ہو۔ تیرے رب نے اپنے بندوں کو جانچنا ہے کہ یہ کسی مقام کے قابل ہیں بھی یا نہیں۔ وہ تمہیں آزمائشوں کے ذریعے جانچ رہا ہے۔ اس کی نظر ہر بندے پر ہے، مجھ پر اور تجھ پر۔ وہ دیکھ لے گا کہ تو نے ان آزمائشوں پر صبر کیا یا پھر واویلا مچانا شروع کیا۔ یقیناً جو گھبرا گئے انہوں نے اپنی مصیبتوں کو دوگنا کر لیا، آخرت کے ثواب سے محروم ہو گئے۔ دنیا اور آخرت کے وہ مقام جو اس کو مل سکتے تھے، اس کے صبر کے بدلے ان سے وہ ہاتھ دھو بیٹھا۔ اور جنہوں نے صبر کیا، آزمائش کو اللہ کے قریب ہونے کا موقع سمجھا، بہت بہترین ہے یہ کوشش، یہ عمل جو وہ بجا لائے۔ یقیناً انہوں نے اپنے رب کو راضی کر لیا اور دنیا اور آخرت میں وہ مقام حاصل کیا جس کا اللہ نے اپنے صابر
اور نیک بندوں سے وعدہ فرمایا ہے۔ یقیناً وہ ذات اپنے وعدے کی بڑی سچی ہے۔ کامیابی حاصل کرو اور خیال رہے ہر وہ کامیابی جس کی تمہیں چاہت ہے یا جس کے لیے تم کوشش میں لگے ہو، اللہ کے ساتھ کے بغیر نہ ہو۔ بے شک اللہ کے ساتھ کے بغیر دنیا کی کامیابی دھوکہ ہے، دلوں کا سکون چھین لینے والی چیز ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مالک کی اجازت اور رضا کے بغیر اس کی بنائی ہوئی دنیا میں تم سکون سے بھرپور کامیابی حاصل کرو؟ کیا ہو گیا ہے تمہاری عقلوں کو، وہ سوچتی کیوں نہیں؟ اور کیا واقعہ ہے تمہارے دلوں کے ساتھ کہ حق بات کو اس کے دروازے قبول نہیں کر رہے؟ دیکھو ابھی بھی وقت ہے، اپنے راستوں پر غور کرو کہ کس کامیابی کا تم نے رخ کر رکھا ہے۔ ان لوگوں کی راہیں پکڑو جنہوں نے اللہ کو راضی کرنا اپنا سب سے بڑا مقصد سمجھا۔ وہ جہاں رہے، جس کام میں مشغول رہے، اللہ کو حاضر اور ناظر مان کر انصاف کیا، اپنی روحوں کے ساتھ، دین کے ساتھ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ۔ ان لوگوں نے دنیا کو نہیں چھوڑ دیا تھا، بلکہ تمہاری ہی طرح عام لوگوں میں سے تھے، لیکن انہوں نے اللہ کی بندگی کا ایسا حق ادا کیا کہ اللہ نے انہیں مقام عطا فرمایا، دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائی۔ یہی ہے وہ کامیاب زندگی جس کی طرف تمہیں دعوت دی جاتی ہے اور دی جا رہی ہے۔ غور و فکر میں لگ جاؤ، اس مہلت کے وقت کو غنیمت سمجھو۔ اللہ کوشش میں لگ جانے والوں کو ضرور کامیابی عطا فرماتا ہے، یقیناً وہ اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہے۔ ایک عقل مند شخص کو خوشبو محسوس کرنے کے لیے ایک گلاب ہی کافی ہے، مگر ایک جاہل شخص اپنے پسند کے گلاب کی خوشبو کو محسوس کرنے کے لیے پورا باغ تباہ کر دیتا ہے۔ محبت کے جذبوں سے خالی اور عاری ذہن ہمیشہ آپ کو یہاں وہاں پھٹکار اور ساڑ نکالتے ہوئے ملے گا۔ یادیں سال گزرنے کے ساتھ دھندلا سکتی ہیں، لیکن وہ ایک دن بھی پرانی نہیں ہو سکتی۔ کسی انسان کا سب سے فائدہ مند اثاثہ علم سے بھرا ہوا سر نہیں، بلکہ محبت بھرا دل، سننے کے لیے کھلے کان، تسلی دیتے الفاظ، مرہم رکھتا لہجہ اور مدد کرنے کے لیے تیار ہاتھ ہیں۔ جسے بدلے کے ملنے کا یقین ہو، وہ تحفہ دینے میں دریا دلی کرتا ہے۔ تقدیر وہ زبردست طاقت ہے جو آنکھ والے کو اندھا اور عقل والے کو بے وقوف بنا دیتی ہے، لیکن دعا وہ شاندار کوشش ہے جو اس طاقت پر غالب آ جاتی ہے۔ پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں، جس نے اپنی پریشانیوں پر قدم رکھا وہ جیت گیا، اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ خواہشات کی روشنائی خشک نہیں ہوتی، تقدیر جو چاہے لکھتی رہے۔ اگر دل کی موت واقع ہو جائے تو سمجھو قاتل خود آپ ہیں۔ موت صدقہ ہے زندگی کا، اس نے ایک دن اتر ہی جانا ہے۔ جینا دنیا کی نایاب ترین چیز ہے۔ زیادہ تر لوگ اس دنیا میں صرف موجود ہوتے ہیں، جیتے نہیں ہیں۔ کوئی اس دور میں وہ آئینے تقسیم کرے جس میں باطن بھی نظر آتا ہو ظاہر کی طرح۔ ملتی نہیں ہے ناؤ تو درویش کی طرح، خود میں اتر کے پار اتر جانا چاہیے۔ کوچہ یار میں ہوگا کہیں طواف میں مصروف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا۔ سجدوں سے تعلق بناؤ، دنیا داری میں فقط گناہوں کی لذت ہے۔ اپنے حال پر مطمئن رہیں، مقابلہ سکون چھین لیتا ہے۔ کامیابی کو سانس لینے کے لیے جس ہوا کی ضرورت رہتی ہے، اس کا نام مستقل مزاجی ہے۔ آج کی دنیا بھی کتنی عجیب ہو گئی ہے، خوش رہنے سے زیادہ خوش دکھنا ضروری ہو گیا ہے۔ وقت بھی عجیب چیز ہے،
کسی سے گزرتا نہیں، کسی کے پاس ہوتا نہیں۔ جس کی امیری اس کے لباس میں ہو وہ ہمیشہ فقیر رہے گا، اور جس کی امیری اس کے دل میں ہو وہ ہمیشہ مالدار رہے گا۔ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے بارے میں اچھا سوچیں، تو آپ اچھا سوچنا اور بولنا شروع کر دیں۔ آپ کے پاس 3 راستے ہیں، راستہ ڈھونڈیے، راستہ بتائیے، یا پھر خود راستہ بن جائیں۔ بہادر انسان اپنی خامی سے ڈرتا ہے۔ بہادر مر جاتے ہیں، ذہین پاگل ہو جاتے ہیں، اور زندگی خوش بیوقوفوں سے بھری ہوتی ہے۔ بات اچھی ہو تو کانوں کے حوالے کر دو، ورنہ ہر بات ہواؤں کے حوالے کر دو۔ ظرف والوں کی دنیا الگ ہے، دشمنی بھی ہوگی تو معیار ہوگا۔ خزاں میں پتوں کے مرجھانے کے بعد درخت کا صبر اسے بہار میں پھر سرسبز کر دیتا ہے۔ آنسو وہ خاموش دعائیں ہیں جو صرف رب ہی سن سکتا ہے۔ جینے والوں پہ بہت بھاری ہے جانے والوں کی مختصر زندگی۔ بدنیت شخص محروم ہی رہتا ہے، اسے کسی کی دعا بھی نہیں لگتی، وہ اپنے راستے میں خود آپ ہی رکاوٹ ہوتا ہے۔ کچھ دروازے تب تک نہیں کھلتے جب تک ہم ان کی جانب قدم نہیں بڑھاتے۔ یہ کیسا وقت ہے، یہاں کوئی اپنی تکلیف سے اتنا دکھی نہیں جتنا دوسروں کی خوشی سے دکھی ہے۔ میں آدم ذات، میرے کئی روپ، میں سوچ کا ولی، میں دل کا کافر۔ پہلے خوشبو کے مزاجوں کو سمجھ لو محسن، پھر گلستان میں کسی گل سے محبت کرنا۔ ایک دل ہے کہ بسایا نہیں جاتا ہم سے، لوگ صحراؤں کو گلزار بنا دیتے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے دل کو نماز اور قرآن سے جوڑ دے، اور ہمیں اس کام میں اس وقت تک ثبات عطا فرما جب تک ہماری ملاقات نہ ہو جائے۔ صبح نے یہ خبر دی کہ جتنی دعائیں آسمان کی جانب بلند ہوتی ہیں، ایک دن واپس زمین پر اتریں گی ضرور، لیکن پہلے سے خوبصورت اور خوش کر دینے والی شکل میں۔ اللہ اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا جسے اس کے راستے کی جستجو ہو۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ تقویٰ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، تم یہ مت سمجھو کہ تم کسی سے بہتر ہو، یہی تقویٰ ہے۔ حسد ایک زہر ہے جو انسان پیتا خود ہے اور چاہتا یہ ہے کہ اس کے سامنے والا مر جائے۔ ہم خود انسان ہوتے ہوئے بھی دوسروں سے فرشتوں جیسے کردار کے امیدوار ہوتے ہیں۔ مسکراہٹ ایک دعا ہے، لیا کیجیے اور دیا کیجیے۔ کردار اچھا ہو تو لوگ قبر کا راستہ بھی پوچھ کر پہنچ جاتے ہیں۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، درد کم ہو جاتا ہے، ہماری سن لی جاتی ہیں، سکون دے دیا جاتا ہے، رنجشیں مٹ جاتی ہیں ایک خاص وقت پر، بس جب وہ اللہ چاہے۔ جو تمہارے دل کے حال سے ہمیشہ واقف رہتا ہے وہ صرف اللہ ہے۔ آپس کا اتفاق کچے گھروں کو قلعوں سے زیادہ مضبوط کر دیتا ہے۔ یا اللہ، اگر ہمارا رزق آسمان پر ہے تو اسے نیچے اتار، اگر زمین میں ہے تو اسے باہر نکال، اگر دور ہے تو اسے قریب فرما، اگر قریب ہے تو آسان فرما، اگر تھوڑا ہے تو زیادہ کر دے، اگر زیادہ ہے تو برکت ڈال دے۔ وہ سکون جو دنیا کی وجہ سے کھو جاتا ہے، اللہ عز و جل کے سامنے سر بسجود ہونے سے واپس مل جاتا ہے۔ وہ اپنا لطف و کرم نور اور آسانیوں کی شکل میں اتارتا ہے۔ وہ کریم ہمیں ویسے ہی عطا کرتا ہے جیسے ہمارے لیے بہتر ہے۔ یا رب، ہمیں توبہ کے ذریعے اپنے قریب کر لے، تجھ سے دور رہ کر دیکھ لیا بہت اندھیرا راستہ ہے۔
وہ سب اللہ کے لیے سجدے میں گر گئے اور مسجد پھر رازوں سے بھر گئی۔ اللہ کی طرف سے آنے والے بدلے حیرت انگیز ہوتے ہیں اور اس لائق ہیں کہ ان کا انتظار کیا جائے۔ پھر اللہ آپ کو ایسا بدلہ عطا کرے گا جو تمہاری ضرورت کے عین مطابق ہوگا۔ انسان بھی عجیب ہے، دعا کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ بہت قریب ہے اور گناہ کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ بہت دور ہے۔ ہر چیز کے وجود کا رب وہ اپنے لطف و کرم سے ہمارا خیال رکھتا ہے۔ سر جھکانا، انتظار کرنا، مان لینا، مان رکھنا، یہ دنیا کے حسین ترین واقعات ہیں۔ ایک لمحے میں بکھر جاتا ہے تانا بانا اور پھر عمر گزر جاتی ہے جڑ جانے میں۔ جب آپ پیدا ہوئے سب نے آپ سے محبت کی، جب آپ مر جائیں گے سب آپ سے محبت کا اظہار کریں گے، لیکن درمیانی مدت میں محبت کا نظام آپ کو خود چلانا ہے۔ قرآن کو آپ کے وقت کی ضرورت نہیں، آپ کے وقت کو قرآن کی ضرورت ہے۔ نئی شروعات سے ہرگز مت گھبرائیے، اس مرتبہ آپ صفر سے نہیں بلکہ تجربے سے شروع کر رہے ہوں گے۔ دنیا کے لیے آپ صرف ایک شخص ہیں، لیکن کسی چاہنے والے کے لیے آپ اس کی پوری دنیا ہیں، اس لیے اپنا خیال رکھیں۔ کوئی شکوہ نہیں کسی سے، اگر ہو بھی تو کیا حاصل؟ اگر اللہ سمندر میں راستے بنا سکتا ہے تو کیا وہ ہمارے لیے خشکی میں راستے نہیں بنا سکتا؟ اس لیے اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ بے شک لمحے سخت ہیں، زندگی تنگ ہے، تہمتوں کا انبار ہے، زندگی دشوار ہے، لیکن تم صبر کرو کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تم اپنے پروردگار کو عاجزی کے ساتھ چپ کے پکارا کرو، بے شک وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تعریف اس اللہ کی جس نے مجھ سے وہ شر دور فرمایا جسے میں اپنی جہالت کے سبب اچھی چیز سمجھے بیٹھا تھا۔ تم بکھرے پڑے ہو، اپنی ذات کو سمیٹو۔ دکھ تکلیف پہنچانے آیا ہے یا کئی تکلیفوں سے بچانے؟ سوچا کرو۔ مصیبت اگر ہستی جگا دے تو وہ مصیبت نہیں، توبہ کرو تو معافی پر یقین رکھو۔ بے یقینی گناہ ہے، اس سے بچ کر رہو۔ گناہ گار پر توبہ فرض ہے، خود کو ختم کر لینا نہیں۔ یا اللہ، نہ ہم کسی کو تکلیف دیں نہ ہمیں تکلیف دی جائے۔ خاموشی کے راستوں پر جب سفر شروع کرو گے تو آپ کے سامان میں بس ایسے خطوط ہی ہوں گے جو فکروں سے بھرپور ہوں گے۔ ہر چیز کسی بھی وقت اچانک اور ہمیشہ کے لیے بدل سکتی ہے۔ اپنا دین خود سیکھو، اسے محض وراثت میں مت لو۔ غرور کی سب سے غلط بات یہی ہے کہ وہ کبھی یہ احساس ہی نہیں ہونے دیتا کہ ہم غلط ہیں۔ زندگی کو اس وقت جینا سیکھیں جب وہ آپ کو جینے نہ دے رہی ہو۔ دیواریں خستگی ہوں، مجھے ہاتھ مت لگا، میں گر پڑوں گا، دیکھ مجھے آسرا نہ دے۔ وقت انسان کو نہیں بدلتا اور نہ ہی علم۔ ایک واحد چیز جو کسی ذہن کو بدل سکتی ہے وہ محبت ہے۔ جو عقل مند ہوتا ہے وہ پاک دامن رہتا ہے۔ کبھی کبھی اعلیٰ تعلیم بھی لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، ان کی ذہنیت وہی رہتی ہے۔ روحیں ان کے مالک کا گھر ہوتی ہیں، اگر تم ان پر دستک دو تو بہت پیار سے دو۔ جو آپ کو اندھیرا سمجھتا ہے وہ آپ کو روشن کبھی نہیں سمجھے گا، بے شک چاہے پھر آپ سورج کو اوڑھ کر آ جاؤ۔ انتظار کرنے کی صلاحیت کو صبر نہیں کہا جاتا، بلکہ دوران انتظار اپنے آپ کو سنبھالے رکھنے کی طاقت صبر کہلاتی ہے۔
سب سے خوبصورت گفتگو وہی ہے جس کو صرف گھڑی دیکھ کر معلوم ہو کہ کتنی طویل تھی۔ لفظ کے ہاتھ بھی ہوتے ہیں شاید، تبھی تو یہ ہمدردی کی تھپکی بھی دیتا ہے اور گلا بھی گھونٹ سکتا ہے۔ الوداع کے الفاظ تلخ ہیں، موت تلخ ہے، محبت تلخ ہے، ہر چیز جو انسان کو انسان سے چرا لے تلخ ہی ہے۔ سب کچھ عارضی ہے، جذبات، خیالات، منظر، لوگ اور دنیا۔ یہ دنیا اور اس کے معاملات ایک بوجھ ہیں، اور وہ بھی مسلسل۔ جو خوشیاں لوگوں کو ملی وہ آپ کو نہیں ملی، لیکن جو غم لوگوں کو ملے وہ بھی تو آپ کو نہیں ملے۔ ہمیشہ اپنے حال پر شکر ادا کرتے رہیں۔ اگر آپ کسی سے حسد نہیں کرتے تو خوشی کا آدھا حصہ آپ کے پاس ہے، اور اگر آپ دوسروں کی بھلائی چاہتے ہیں تو یہ گویا سارے کا سارا آپ کے پاس ہے۔ اپنے آنسوؤں کے لیے کسی کا کندھا تلاش نہیں کیا کرتے، ایسے بھرم کھو جایا کرتے ہیں۔ اپنے آنسوؤں کو تربیت دیں کہ کہاں رونا ہے اور کہاں نہیں۔ وہیں روئیں جہاں ہمیشہ آپ کا بھرم باقی رہے، اور بے شک اللہ ہی بھرم رکھنے والا ہے۔ اللہ اپنے بندے کے لیے بہترین کرتا ہے، وہ دلوں سے نکلی دعا کو بھی دیکھتا ہے۔ تمہارا رونا تڑپنا ایسے ہی نہیں جانے دیتا، تمہاری مرضی کے مطابق فیصلوں کا رخ موڑ دیتا ہے۔ بس تم یقین رکھو اور انتظار کرو، بہت جلد تمہارے لیے فیصلہ ہو جائے گا۔ ہم انسان دوسرے انسانوں کو بہت سطحی پیمانے سے جانتے ہیں، جیسے دولت، ذہانت، شکل وغیرہ، اور اس سب حساب سے ہی طے کر لیتے ہیں کہ فلاں ہم سے کمتر ہے یا برتر۔ ورنہ رب العزت کے ہاں تو کمزور اور طاقتور کی تعریف مختلف ہے۔ اس کی بارگاہ میں تو جو تقوی میں بہتر ہے وہی برتری پر ہے۔ اگر آپ دل کی بات کسی سے کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ اللہ تعالی سے کریں، وہ آپ کی ہر بات سنے گا اور برا بھی نہیں مانے گا، نہ ہی اکتائے گا۔ آپ کو بات کر کے سکون بھی مل جائے گا۔ زندگی میں بعض چیزوں کو صفحات پر لکھنا جتنا آسان ہوتا ہے، حقیقی زندگی میں ان پر عمل کرنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ بعض الفاظ جب حقیقت کا لبادہ اوڑھ کر مجسم سامنے آئیں تو ان کو دیکھنے سے ہی آنکھیں جلنے لگتی ہیں۔ ان کو چھو کر محسوس کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اگر کسی شخص کو اپنی اولاد سے محبت کا دعویٰ ہے تو وہ بچوں کی ماں کو خوش رکھے۔ یہی اپنی اولاد سے محبت کا عملی ثبوت ہے۔ بچوں میں خود اعتمادی اور تخلیقی صلاحیتیں تبھی پیدا ہوتی ہیں جب گھر کا ماحول خوشگوار ہو۔ اور جانتے ہو کہ معاف کرنا کیا ہوتا ہے؟ اس کو دکھ نہ دینا جس نے آپ کو دکھ دیا ہو، ان کو ان کے رویے کا احساس تک نہ دلانا، کچھ نہ بتانا، یہ معاف کرنا ہوتا ہے۔ کسی بھی شخص کا دوسرا چہرہ تلاش کرنے کی ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے، خواہ ہمیں یقین ہو کہ وہ برا ہے۔ یہی کافی ہے کہ اس نے ہمارا احترام کیا اور اپنا بہتر چہرہ ہمارے سامنے پیش کیا، بس اسی پر اکتفا کیجیے۔ ہمیشہ مثبت رہیں، چاہے جتنا بھی کڑا وقت آ جائے۔ بڑی سے بڑی پریشانی میں مثبت رہنا اس پریشانی سے مقابلہ کرنے کی ہمت دیتا ہے۔ منفی سوچ آپ کی پریشانی کو زیادہ بڑھا کر آپ کے مقابلے کی صلاحیت کو دبا دیتی ہے۔ اللہ کے نام سے ہر چیز کا آغاز کرتا ہوں، اسی پر بھروسہ ہے اور اسی پر ناز کرتا ہوں۔
جو شخص خود کو حقیر سمجھتا ہے وہ دوسروں کی نظر میں معزز ہو جاتا ہے۔ علم یہ ہو کہ تمہیں اتنا علم ہونا چاہیے کہ سوائے اللہ کے کوئی علم والا نہیں۔ تنہائی جان لیوا ہوتی ہے مگر یہ منافق لوگوں کی صحبت سے اچھی ہے۔ خدا کا مطلب ہے خود میں آ تو، خدا گاہی ہے خدا شناسی۔ خدا کو خود سے جدا سمجھ کر بھٹک رہا ہے ادھر ادھر کیوں؟ بہت سے راستے آتے ہیں دل کی طرف، راہ خلوص سے آؤ ذرا فاصلہ کم ہے۔ اٹھتے ہوئے سورج سے ملاؤ نگاہیں، گزری ہوئی شب کا ماتم نہ کیا کرو۔ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں تلفظ سے نہیں، اہل دل آج بھی ہیں اہل زباں سے آگے۔ کامیابی وہ سیڑھی ہے جو تکبر آنے پر سیدھا نیچے کی طرف منہ پھیر لیتی ہے۔ ایمان اس پرندے کی طرح ہے جسے صبح کے ہلکے سے اندھیرے میں بھی روشنی نظر آتی ہے۔ انسان کی حسرتیں دانہ چونگتی رہیں اور خواہشوں کو جانے کتنے پر نکل آئے۔ تمہارے نام سے منسوب ہو جاتے ہیں دیوانے، یہ اپنے ہوش میں ہوتے تو پہچانے کہاں جاتے۔ باہمت اور حوصلہ مند بن کے رہنا کہ پست ہمت کی قدر و منزلت کم ہو جاتی ہے۔ برے اخلاق جہالت کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ آدم کی اولاد کے تمام کلام اس کے نقصان میں ہوں گے مگر وہ کلام جس میں نیکی کا حکم، برائی سے منع کیا گیا ہو اور ذکر خدا ہو، یہ سب نقصان میں نہیں۔ جو چیزیں مرنے کے بعد تمہارا ساتھ نہ دیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو سرگردان رکھنا بہت بڑی کمزوری اور توہین کی وجہ ہے۔ فقیر و مسکین در حقیقت اللہ کا بھیجا ہوا ہوتا ہے، لہٰذا جس نے اسے منع کر دیا گویا اللہ کو منع کر دیا، اور جس نے اسے عطا کر دیا گویا قدرت کے ہاتھ میں دے دیا۔ جب تم میں طاقت اور قوت آ جائے تو اس قوت کو اللہ کی اطاعت میں صرف کرو، اور جب کمزوری اور ناتوانی پیدا ہو جائے تو اللہ کی نافرمانی کے لیے کمزور اور ناتوا بن جاؤ۔ جو آدمی نرم مزاج ہوتا ہے اس سے لوگ ضرور محبت کرتے ہیں، اور جس شخص کے اخلاق اچھے ہو اس کی زندگی نہایت ہی مزے اور آرام سے گزرتی ہے۔ غصے کی آگ بھڑک اٹھنا ہلاکت کی سواری پر سوار ہونا ہے۔ جب تجھے معلوم ہو کہ تو جھوٹا ہے تو یہ بات ہی تیرے نفس کو ملامت کرنے کے لیے کافی ہے۔ جوانوں کو بڑھاپے کا اور تندرستوں کو بیماریوں کے آنے کا منتظر رہنا چاہیے۔ لوگ باغ کے درختوں کی مانند ہیں کہ سب کو ایک ہی پانی دیا جاتا ہے مگر ہر ایک کا پھل جدا جدا ہوتا ہے۔ گناہوں کا پٹا سب سے برا ہار ہے۔ ذکر موت دنیا کے اسباب کو انسان کی نظر میں حقیر اور ذلیل بنا دیتا ہے۔ بدنیتی ایک پوشیدہ بیماری ہے۔ 3 چیزیں آدمی کو جلانے اور ہلاک کرنے والی ہیں: دولت مندی کے بعد فقیری، عزت کے بعد ذلت، اور عزیز و اقارب کا فوت ہو جانا۔ تنگی اور تکلیف آرام سے اور موت زندگی سے نہایت قریب ہے۔ کام سے پہلے سوچ سمجھ لینا تمہیں ندامت سے بچا لے گا۔ اپنے نفس کی نگرانی خود تم کرو، ایسا نہیں کرو گے تو کوئی دوسرا تم سے ایسا نہیں کرائے گا۔ اگر دنیا ایک شخص کے پاس ہمیشہ رہتی تو اب جن کے پاس موجود ہے ان کو ہرگز نہ ملتی۔ برداشت کرنے سے لوگ تمہارے مددگار اور معاون ہو جائیں گے، زیادہ برداشت کرنے سے فضیلت اور شرافت بڑھتی ہے۔ اے رب العالمین،
ہم تجھ سے ایسی امیدوں کا سوال کرتے ہیں جن میں کامیابی حاصل ہو۔ جلد بازی بے وقوفی ہے اور یہ انسان کی بدترین کمزوری ہے۔ خدا کی نعمتوں کا اظہار خدا کو زیادہ پسند ہے اس بات سے کہ انہیں چھپایا جائے۔ کنجوس کو آرام نہیں، حسد کرنے والے کو خوشی نہیں، بادشاہوں میں وفا نہیں، جھوٹا بہادر نہیں اور بے وقوف آقا نہیں۔ اللہ عز و جل تمہیں کسی نعمت سے نوازے اور تم اس پر ہمیشگی چاہو تو اس پر زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرو۔ مخلوقات میں سے کسی کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہ کرو۔ دو بھوکے ایسے ہیں جو کبھی سیر نہیں ہو سکتے، ایک طالب علم اور دوسرا طالب دنیا۔ مومن کے لیے کتنی بری بات ہے کہ اسے ایسی چیزوں کا شوق ہو جو اسے ذلیل اور رسوا کر دے۔ جب تم مریض کی عیادت کے لیے جاؤ تو اسے زندگی کی امید دو۔ یہ چیز اگرچہ قضا اور قدر کو تو بدل نہیں سکتی، لیکن اس سے مریض کو روحانی سکون حاصل ہوتا ہے۔ جب کسی شخص کو خدا کوئی نعمت عطا کرتا ہے اور وہ بجائے شکر کے گانے بجانے کا اہتمام کرتا ہے تو وہ دراصل خدا کی ناشکری کرتا ہے۔ جو لوگ تمہارے قبضہ قدرت میں ہو ان پر غصہ نکالنا کمینگی ہے۔ ہر ظرف اس سے کہ جو اس میں رکھا جائے تنگ ہو جاتا ہے، مگر علم کا ظرف وسیع ہو جاتا ہے۔ دنیا میں پائی جانے والی تکلیفوں کے باوجود اس سے دل لگانا نادانی ہے۔ عقل کو پاک کرنے میں تعلیم سب سے بڑی مددگار ہے۔ جس کی نیت بری ہوگی وہ اپنی آرزوؤں کو حاصل کرنے سے محروم رہے گا۔ دنیا ایک بازار ہے جس میں ایک قوم فائدہ اٹھاتی ہے اور دوسری نقصان۔ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بہار ہوا کرتی ہے اور قرآن کی بہار ماہ رمضان ہے۔ ہمت ہار جانا کم عقلی کی نشانی ہے۔ نا امید نہ ہو، کیونکہ خدا امید کو سب سے زیادہ مایوسی کے لمحے میں بھیجتا ہے۔ یہ مت بھولو کہ زیادہ بارش زیادہ سیاہ بادلوں میں ہی ہوتی ہے۔ زندگی وہ ہے جو گزر گئی، آنے والے لمحے کا کچھ پتہ نہیں۔ اے اللہ، جس نعمت کو تو روک دے اسے دینے والا کوئی نہیں، اور جو نعمت تو دینا چاہے اسے روکنے والا کوئی نہیں۔ تعلیم کا پہلا اصول یہ ہے کہ اپنی آواز نیچی رکھیں اور اپنے الفاظ میں احترام پیدا کریں۔ کوئی شرف اور کوئی عزت اسلام سے بڑھ کر نہیں۔ بری نیت کی وجہ سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اسلام کا معیار زبان کی سچائی ہے۔ دوستانہ رنگ میں شکوہ کرنے سے دوستی زندہ رہتی ہے۔ انجان بن کر بات کو ٹال دینے جیسی کوئی عقل مندی نہیں، اور چشم پوشی اختیار کرنے جیسی کوئی بردباری نہیں۔ عقل مضبوط ترین بنیاد ہے۔ دنیا کو چھوڑو کہ دنیا کی محبت تو اندھا، بہرا اور گونگا کر دیتی ہے۔ دنیا کو اس دولت کی طرح سمجھو جو تمہیں خواب میں ملے اور جاگنے پر کچھ بھی نہ ہو۔ جس طرح دن رات یکجا نہیں ہو سکتے، اسی طرح خدا کی محبت اور دنیا کی محبت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ ہم لوگ صرف دنیاوی زندگی کے بارے میں ہی جانتے ہیں اور آخرت سے بالکل ہی غافل ہیں۔ دنیا ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلے جانے کی جگہ ہے۔ نیک لوگ اپنے انجام سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ دعا کے ساتھ یوں جڑے رہو جیسے اس کے سوا تمہیں اور کوئی علاج معلوم ہی نہیں۔ بہت سی نظریں اتنی نقصان دہ ہیں
کہ ان کی نسبت آنکھوں سے اندھا ہو جانا بہتر ہے۔ نعمت پر شکر ادا کرنا خود نعمت سے بہتر ہے، کیونکہ نعمت اس فانی دنیا کا سرمایہ ہے، لیکن شکر آخرت کی ہمیشہ باقی رہنے والی نعمت ہے۔ تیرا عمل جس قدر خلوص نیت پر مبنی ہوگا، اسی قدر تو آخرت کے بارے میں اپنی آرزوئیں پائے گا۔ کڑوے پن کو نگلنا صبر اور ضبط ہے۔ جو دوست ہے رحمان کا، ہمدرد ہے انسان کا۔ اونچائی پر جانے کے لیے پہلے زمین پر طریقے سے چلنا سیکھو، ورنہ ایسا کرو گے کہ نہ اڑ سکو گے نہ چل سکو گے۔ عیب کا چھپانا اور آبرو کی زینت برقرار رکھنا خاموشی سے ہی ممکن ہے۔ جن کو منزلوں کی فکر ہو وہ لذتیں دیکھ کر رکتے نہیں، اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ اپنے گھر پہ آویزہ نہ کر سنہری تختی، یہ تو سائل ہی بتائے گا در کیسا تھا۔ نہ کسی تحریر میں دیکھ نہ کسی تقریر میں دیکھ، بادشاہت کا راز اللہ کے در کے فقیر میں دیکھ۔ اسرار حسن یوں نہ کسی ہر بشر سے پوچھ، اے بے خبر یہ راز کسی باخبر سے پوچھ۔ اتنے سخت مزاج نہ بنو، لوگوں کے ساتھ نرمی کرو، ان کو جینے دو۔ یہ ظرف ہے ان کا کہ خاموش ہیں اب تک، ورنہ میرے عیب معلوم ہیں ان کو سارے۔ جب یہ محسوس ہونے لگے کہ سب راستے بند ہیں، تو اللہ کے راستے پر چل پڑو، بے شک اللہ کا راستہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ اگر آرام اور سکون چاہتے ہو تو ہر چیز میں مختصر رہنا سیکھو، گفتگو میں، احساسات میں اور لوگوں کے چناؤ میں بھی۔ انسان کی دسترس میں چاہے لاکھ نعمتیں ہوں، ایک ادھوری خواہش سب کی اہمیت گھٹا دیتی ہے۔ کتنا عجیب ہے انسان، ایک لا حاصل کی امید پر کتنے حاصل ٹھکرا دیتا ہے۔ کسی کے لیے امید تو کسی کے لیے خواہش، کسی کے لیے کھلی کتاب تو کسی کے لیے عذاب، کسی کے لیے خوبصورت تو کسی کے لیے بدصورت۔ ان سب کے برعکس زندگی ایک جاگتا خواب ہے اور اس کی حقیقت موت ہے۔ آپ کی زندگی میں بعض لوگ نعمت ہوتے ہیں اور بعض لوگ نصیحت ہیں۔ آپ نعمت کی حفاظت کیجیے اور نصیحت سے سبق حاصل کیجیے۔ اللہ کی تمام بہترین عطاؤں میں ایک بہتر عطا یہ بھی ہے کہ تمہیں تمہارا ہم خیال انسان مل جائے، جس کی سوچ کی خوبصورتی تمہاری سوچ سے ملتی ہو۔ جس طرح شبنم کے قطرے سے مرجھائے ہوئے پودوں میں تازگی اور جان پڑ جاتی ہے، اسی طرح خوبصورت اور اچھے الفاظ مرجھائے ہوئے دلوں کی اداسی دور کرتے ہیں، انہیں پر امید کرتے ہیں۔ اللہ کا در ایک عظیم سمندر کی طرف لے جاتا ہے۔ جو وجود سمندر ہے قطروں کا متلاشی ہے۔ اگر آپ حقیقی انسان ہیں تو مکمل رہیں اور مکمل ہونے کی کوشش کریں۔ جس شخص کو سچ معلوم ہو جائے اور وہ جان لے کہ حقیقت کیا ہے، تو وہ رنگوں سے دھوکہ نہیں کھاتا۔ جو شخص ان فانی چیزوں کے پیچھے بھاگے گا وہ ہمیشہ مشکلات اور تکالیف میں مبتلا رہے گا۔ اصل خزانہ جو کبھی نہیں کھوئے گا وہ ابدی حقیقت ہے، حق کے سوا کچھ نہیں۔ ظاہر آسان ہے، مشکل چیز اندر والی ہے۔ ایک شخص کی آنکھیں ہیں، وہ ہر طرف دیکھتا ہے لیکن دل نہیں دیکھتا۔ اگر تم نے تکبر کا لباس پہن رکھا ہے تو اسے فوراً اتار دو۔ عوام میں اپنی زبان نہ پھسلاؤ، اپنا سینہ نہ پھیلاؤ۔ ایمان کی نشانی انسانیت ہے۔ اگر تم مومن ہو تو حیا کا مظاہرہ کرو۔ اللہ عاجزی کرنے والوں کو بلند کرتا ہے، وہ متکبروں کو نیچا دکھائے گا۔
متکبر نہ بنو، بڑا صرف اللہ ہے۔ جنت میں بھی درجے ہیں، جہنم میں بھی درجے ہیں، گرنا اور اٹھنا دونوں آسان ہیں۔ کپڑے تبدیل کرنے سے کچھ نہیں بدلے گا جب تک آپ اپنے اندر کو تبدیل نہ کریں۔ جو سب سے بڑا بننا چاہتا ہے وہ شاگرد نہیں ہو سکتا۔ اپنے مرشد سے ملنے کا طریقہ صبر، محبت اور ہتھیار ڈالنے سے ہے۔ عقل اور انسان کو ہمیشہ صرف اپنے ہی مکتوب نہیں پڑھنے چاہیے، کبھی دوست کا مکتوب بھی پڑھنا چاہیے۔ پڑھنے والوں اور عقل والوں کے لیے ہر چیز آشکار ہوتی ہے۔ بات صرف احساس کی ہے، کسی کو 2 پل میں ہو جاتا ہے اور کسی کو صدیوں بعد بھی نہیں ہوتا۔ حقیقت بس ایک ہی ہے، توحید، یکتائی۔ محض زبانی کلامی الفاظ کچھ نہیں کرتے، بلکہ دل سے محسوس کیا جاتا ہے اسے۔ کتابوں کے صفحوں پر احساسات نہیں لکھے ہوتے، حروف ہوتے ہیں، مگر دل ہر زبان سمجھتا ہے۔ انسان کا دنیا میں آنے کا ایک ہی مقصد ہے، خدا کی تلاش۔